ایک بوڑھے آدمی تھے نیو کراچی میں, جب میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا, یہ 2004 کی بات ہوگی, 4 یا 5 کی. تو ایک بوڑھے آدمی تھے, 60 سال ان کی عمر ہوگی, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اچھا, میں اس وقت اپنی 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے, سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا, سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم, تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں, خریدنے والے کم ہو, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا اب عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے, ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے, نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, فریج فری, الماری فری, تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو, گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں, کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. وہ کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا, میاں وفا کرتا ہے نا, بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے, بھائی ہم, پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا. تو میں کتاب لکھ رہا تھا, کیسا ایک کیا اللہ کی طرف سے ایک ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا, اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا, یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے, جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پر, مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی, ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں, میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے, بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا, مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا, خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں, چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا, جہیز بھی سب کچھ, بارات میں کھانا تھوڑا سا کم, یعنی ایک سنگل ڈش سے بریانی ہو جائے گی بھائی, کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا, لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے, اب یہ بھی انکار کر دے گا, یہ بھی کیا کر دیں گے, انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تو عمر اتنی ہو گئی, اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے, تو اس کا بھی تو کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا, تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے, اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم بھی کچھ کریں گے, اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا, رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, اس گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے, ورنہ
ورنہ بیٹی کو کہاں آپ لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا. اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, تو اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے پھر بوڑھے بزرگ سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں, پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا آپ انتظام کریں, آپ ایک بہترین سا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے کم وقت منوس معذرت اتنی ڈشیں آپ بنوائیں, اور آپ یہ کریں کہ اول تو بارات اسلام میں ہے ہی نہیں نا, بارات کا کھانا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کیا ہے. تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے, مرد کے ذمہ ہے. ولیمہ ہے, بارات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں, بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں, وہاں بارات لے کے جائیں پوری 4 W11 لے کے جائیں آپ وہاں پہ. مرد کا ہے خرچہ, بیٹی پہ خرچہ نہیں ہے نا, باپ پہ خرچہ ہے. لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹتا. پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئی تو ساری زندگی تانے دے کے مار دیں گے, تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں. وہ پھر سسرال میں بچی پہ ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, آپ تمبو شمبو کا انتظام کریں اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں, قرضے لے کے مکان بیچ کے, اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو, صحیح ہے نا, جیسے ہی لوگوں کے منہ میں نوالا, اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے منہ میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے, آپ ایک دم کیا کریں, اسٹاپ, لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ کیا ہے, کوئی کھانے میں خدا نخواستہ زہر ملا دیا ہے, کیا ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا. یہ تو ہندوؤں سے بارات کی رسم آئی ہے, ہم تو مسلمان ہیں. اب بتاؤ جس آدمی کے 6 بیٹیاں ہوں, وہ ایک بیٹی پہ 2.5-3 لاکھ کے کھانے کھلا کے تو پوری پراپرٹی تو گئی, اور ایک دن میں اڑا دی اس نے. مہمان آئے, بوٹیاں کھا کے چلے گئے, 1 ہفتے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دعوت میں کس نے کیا کھلایا تھا. تو یہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بوڑھے باپوں کا, بیٹیوں کے بے شرم داماد جو بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو سب میں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر نشر کس نے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا یہ بڑے والے نے کیا ہے. تو فوراً ان کے ایک دم ان کی جو کیفیت ہوئی, انہوں نے کہا یار ہم تو بڑی بیوقوف ہیں کہ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مارا کس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو ان کے دل میں آیا افل لکم, یعنی ان کے دل میں فوراً کیا آیا کہ قرآن کہتا ہے ان کے دل میں فوراً احساس ندامت ہوا کہ یار یہ تو یعنی ہم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا, کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا. جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہاں سے کرے گا. تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے کے کیا ہے, اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی, اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دی ہے, یا یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک دم سب کے منہ سے نکلے گا یقیناً. پھر بولے چلے پھر بسم اللہ کریں کھائیں. انہوں نے کہا بیٹا یار کیسے مشورے دے رہے ہو. میں نے کہا اچھا چلو اتنی ہمت نہیں ہے تو ایک بورڈ لگا دیں, بارات کا کھانا جب کھلائیں نا تو ایک کیا لگا دیں, ایک بورڈ, اس پہ لکھ دیں کہ یہ کھانا اسلام میں نہیں ہے. علماء سے ہم نے سنا یہ غلط ہے اور یہ بچیوں کے باپوں پہ بوجھ ہے, تو میں تو مجبوری میں کھلا رہا ہوں اپنی بچی کے تحفظ کے لیے, مجبور ہوں کہ سسرال میں اس پہ ظلم نہ ہو, ورنہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اتنا بورڈ لگا دیں, کچھ تو تھوڑی سی تو شرم آئے گی کم وقت کو کھاتے ہوئے. ارے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو تو اس کا اتنا معاوضہ تو لو کہ اس کو شرم تو آئے نا. تو انہوں نے یہ مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ تھوڑا بہت, زیادہ تو کہہ رہے گاڑا نہیں کہ پھڈا نہ ہو جائے, تھوڑا سا لکھ کے انشاءاللہ لگاؤں گا. تو پھر یہ باپوں کی مجبوری بن چکی ہے کہ بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو وہ بارات وارات یہ ٹوپی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اتنا ڈر ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا, بچی کا گھر ہی اجڑ جائے گا, تو پھر آپ بھی کھلا دیا کریں اس نیت سے کہ منہ میں ہڈی دے دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی زیادہ بھونک رہا ہو نا تو بھائی ایک تھوڑی سی بوٹی ڈال دو کہ چپ ہو جائے گا, جان چھوڑا ہماری. تو اس نیت سے کہ ہڈی. اور پھر لڑکی کے قریبی رشتہ دار جو جن کے نہ جانے سے بھی فساد کا خطرہ ہے وہ پھر بارات میں جا بھی سکتے ہیں. بھائی لڑکی کے اب بارات کا بائیکاٹ کر کے, بھائی بارات کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گیا, بہن کی شادی ہے وہ بھائی نہیں جا رہا,
تو پھر لڑکے والے بعض دفعہ وہ ان کو یہ تھوڑی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شاید ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے اس کا پھر. تو ایسے موقع پر ہم لڑکی کے بھائیوں کو بھی گنجائش دیں, تمہاری بہن کی شادی ہے, تم تو مجبوراً جاؤ یار, مجبوری ہے نا, وہ پھر بڑا برا اثر پڑتا ہے سامنے والوں پر. تو ابا ہی شارٹ ہو گئے وراثت سے کہ یہ ناجائز ہے, میری بیوی کر رہی ہے مجبوری میں تو میں نہیں آؤں گا. تو داماد بولے گا یہ تو پتہ نہیں بیٹی کا باپ ہی مارکیٹ سے کیا ہے, تو وہ پھر اور غلط مطلب لیا جاتا ہے. تو پھر رشوت جیسے ظلم سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے نا, تو پھر وہ اس حد تک ان رشتہ داروں کا جانا بھی اس کی بھی گنجائش ہوگی. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بارات اسلام میں جب جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, تو وہ پھر اتنا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں کہ وہ خود اس حالات سے گزرے نہیں ہوتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ بچیوں کی وہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر وہ جو ایک مصیبت سے گزرتی ہیں ان پھر دین سے دور ہو جاتی ہیں وہ. تو اپنی استطاعت کے مطابق ان رسومات کے خلاف جہاد کریں, زیادہ اتنا فنٹر نہ بنے کہ. لیکن جو لڑکے ہیں نا نوجوان, وہ یہ بائیکاٹ کر سکتا ہے, بولے بھائی میں اپنی شادی میں بارات بولو بھائی نہیں رکھوں گا, وہ یہ بائیکاٹ کرے. لیکن اس کی لڑکی والے اگر کر رہے ہیں تو دولہا ہے تو پھر چلا جائے, وہ کہے میں بارات میں نہیں آؤں, تیری بارات ہو رہی ہے تو ہی نہیں آئے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جون پور کے قاضی نہ بن جائیں, کہیں مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے نا. بعض دفعہ میرا بیان سن کے دولہا کہہ رہا ہے میں بارات میں نہیں جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو اس پر تو فورس کرو کہ بارات ہوگی نہیں, لیکن اگر وہ پھر بھی کر رہے ہیں تو پھر نہیں مان رہے تو پھر جانا تو پڑے گا نا, آپ کی شادی آپ ہی اسٹارٹ ہو. تو وہ پھر مجبوری ہے. تو وہ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نا علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس پر مسئلہ تو یہی ہے لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کی روزانہ شارٹ کلپ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. جزاک اللہ.